نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار صدق الله مولانا العظيم. یہ مجلسیں اس لیے شروع کی گئی تھی پرانوں کی کہ نظام الدین کی چار دیواری میں جن باتوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے سب تو نہیں پہنچ پاتے ہیں. صوبے میں اچھا خاصا حملہ ہے، اس تک صحیح بات پہنچے اس کے لیے یہ مجلسیں شروع کی گئی. اگر یہ آنے والا مجمع پابندی کے ساتھ تمام مجلسوں میں شرکت کرے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا. بزرگوں، ہم یہاں پر کھانے کے لیے نہیں آئے، بازاروں میں گھومنے کے لیے نہیں آئے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم اللہ کی بات سننے آئے. ہمارا یہ 3 دن کا وقت صحیح گزرے گا تو ہم بہت کچھ لے کر جائیں گے، اور اگر ہمارا وقت صحیح نہیں گزرے گا تو ہمارا آنا جانا ثواب کی چیز تو ہے لیکن ہم خالی جائیں گے یہاں سے. یہ مجلسیں 2 باتوں کی ہیں اور دونوں کمائیاں ہیں. ایک تو ہمارا وقت ہر مجلس میں پابندی کے ساتھ گزرے اور ہم اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کی طلبوں پر کہنے والوں کے دل کو کھولتا ہے، اور ایسی باتیں اللہ کہنے والوں کی زبان سے نکالے گا جو ہماری ضرورت بھی ہے. اگر ہم بے طلب ہیں، بے فکر ہیں تو کہنے والے کی زبان بھی نہیں کھلتی. ایسا معلوم پڑتا ہے کہنے والے کو کہ دل اس کے بند ہو گئے، زبان پہ ٹالے پڑ گئے. اور اگر طلب ہے، سننے والے میں شوق ہے، رغبت ہے، جس سے اکثر مجلسیں خالی رہتی ہیں، اگر اس میں طلب، شوق، فکر ہے تو اللہ تعالیٰ زبان کو کھولتا ہے، دل میں بھی بات کو ڈالتا ہے. اور ہمارا وقت بے فکری کے ساتھ گزرے تو بے فکری کے بھی اثرات پڑتے ہیں. جیسے فکر ایک برکت ہے، بے فکری ایک مصیبت بھی ہے. اور مبلغ اور داعی کی موت جو ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، اس کی فکریں پہلے مرتی ہیں. اور مبلغ کام کرنے والا ساتھی بعد میں بنتا ہے اور فکریں اس کی پہلے بنتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس سے کام اس کی فکروں کے اعتبار سے لیتا ہے. اس میں جتنی فکریں ہوگی اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے کام لے گا. اگر بے فکری ہے تو اللہ تعالیٰ کام نہیں لے گا. اتنا بڑا دعوت کا کام جو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں چلا رہے، اور نہ جانے کتنا لمبا چوڑا میدان ہے، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اللہ نے اس بات کو پہنچایا. ایک صاحب افریقہ گئے تھے اپنے کام سے، عالم تھے. واپسی میں نماز کا وقت ہوا تو ایک دیہات کی مسجد میں ٹھہر گئے. نماز کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے. انہوں نے پوچھا بھائی کیوں جمع ہو رہے؟ بولے تعلیم ہوگی. کس کی؟ بولے فضائل کی. کہ سبحان اللہ، تبلیغ کی برکت افریقہ کے دیہات تک پہنچ چکی ہے. اور نہ جانے دنیا کے کتنے گھرانوں میں تعلیم زندہ ہوئی، نہ جانے کتنے گھرانوں میں ماں بہنوں میں نماز کی فکر اور دین کی فکر پیدا ہوئی. اور نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنوں کی زندگی کو خیر کی طرف پلٹا کھلایا. افریقہ کے جنگل میں، یورپ کے شہروں میں، ہمارے ہندوستان کی بستیوں میں، نہ جانے کہاں کہاں جزائر میں اور دیہاتوں میں اور ویران علاقوں میں اللہ کی بات پہنچی. یہ سب فکروں کی برکت ہے. ایک آدمی کی فکر، ایک آدمی کی بے چینی، ایک آدمی کا درد اور ایک آدمی کی کڑھن
اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے. ہر آدمی اس وقت بے چین، نہ جانے کون کون مارا پھر رہا، کوئی بستر لے کے ادھر کوئی ادھر. اس میں غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تاجر بھی ہے، مزدور بھی ہے، کاشتکار بھی ہے، فاقہ مس بھی ہے. بس ایک دھن ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دنیا میں زندگی میں آ جائے، یہ امت پستیوں سے نکل کر بلندی پر پہنچے. ایک دھن ہے، اور بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے، یہ کمائی ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ پہلی مجلس ہے اور یہ پہلے آنے والے لوگ ہیں اور رات کو تھک تھکا کے آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہی چیز رنگ لاتی ہے، یہ مجاہدہ، یہ محنت، یہ مشقت رنگ لاتی ہے. دعوت کے کام میں اللہ نے محنت، مجاہدہ اور مشقت کو رکھا ہے. ایک جماعت حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی علاقے میں ڈالی تھی اور کہا دیکھو وہاں جمنا آنا مت تھا، وہاں جماعت پہنچی تو لوگوں نے نکال دی. کیا یہاں سے یہ آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، امیر صاحب حضرت ہم کو تو مسجد سے نکال دیا. بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو. پھر جاؤ مسجد میں، پھر نکالتی مسجد سے. پھر آئے دوڑ کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بولے میں نہیں جانتا، جاؤ کام کرو. پھر گئے مسجد میں، پھر مسجد والوں نے نکالا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگے اللہ میں کیا کروں، یہ بھی دھکا دے رہے وہ بھی دھکا دے رہے، اب میں کدھر جاؤں. انہیں رونا دھونا تڑپنا بلکنا شروع کیا. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ارے اس کے بلکنے نے راستے کھولے، اس کے تڑپنے نے راستے کھولے. ایسی ہی ایک علاقے میں، ایک ملک میں کام کی بنیاد یوں پڑی کہ بھائی کام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اب لوگ بات سنتے نہیں، تھوڑے بہت جمع ہوئے، بھائی کیا کرنا. بولے ایسا کرو، جاؤ سب جنگلوں میں نکل جاؤ اور رات کو اللہ سے مانگتے رہو اور فجر کو فلانی مسجدوں میں سب جمع ہو جاؤ. تو دیکھیں گے اللہ کا دل میں بات ڈالتا ہے. رات بھر جنگلوں میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے. 5 بجے مسجد میں جمع ہوئے. بولے کیا کرنا. بولے ایک ہی کام کرنا کہ ہم تو لٹا کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اب جو ہے اسے بھی لٹاؤ، ہاتھ گاڑی اسے بیچو، سامان ہے اسے بیچو، اور ایک پیدل جماعت 4 مہینے کی اس سرے سے لے کے اس سرے تک نکالو. 4 مہینے کی جماعت کا ٹھیک ہے. اب سب بیچ بچا کر 4 مہینے کی پیدل جماعت نکلی، قربانی دے کر پیدل. بس یہ وہی بنیاد بنی، کام کی بنیاد اس ملک میں اللہ نے اس 4 مہینے کی جماعت کو بنایا. اس طریقے سے بزرگوں کام ہوتا ہے، باتوں سے کام نہیں ہوتا، نہ مشوروں سے کام ہوتا ہے. کام ہوتا ہے قربانیوں سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدوں سے، فکروں سے کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محنت اور مشقت مجاہدے سے دین زندہ کرتا ہے، اور تعیش کے نقشوں میں بے دینی زندہ ہوتی ہے. اور میں اے عائشہ تیری نیکی کا ثواب تیرے مشقت کے اعتبار سے، جتنی تیری مشقت زیادہ ہوگی نیکی میں اتنا تیرا ثواب زیادہ ہوگا. اس لیے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے. اندھیری راتوں میں مسجدوں میں آنے کا ثواب زیادہ ہے. پورے نور کی خوشخبری سنا دو. جو اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں پورے نور کی خوشخبری سنا دو. اب اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ محنت پر دے رہا، قربانیوں پر دے رہا، فکروں پر دے رہا، تو ہماری پہلے فکریں زندہ ہوگی اور بعد میں کام زندہ ہوگا. اور ہماری فکریں پہلے مرے گی، بعد میں کام ختم ہوگا. اس کے لیے اس فکر کو لے کر ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. ہمارا پیسہ بیکار نہیں تھا کہ ہم خرچ کر کے آئے، اور ہم بیکار تھوڑی تھے کہ ہمارے منہ پہ مکھی اڑانے والا کوئی نہیں تھا. ان کو چلو اجتماع میں چلو. ارے کیسے لوگ آئے ہوں گے آپ کو کیا خبر، اور کیسی قربانیاں دے کر آئے ہوں گے. کوئی بچہ بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی بیوی کو بیمار چھوڑ کے آیا، کوئی دکان کو تالا لگا کے آیا، کوئی چھٹی لے کر کے آیا، کوئی باوجود اپنے مشاغل کی ان ساری چیزوں سے نکل کر آیا. یہ آنے والا مجمع بڑا قربانی کا مجمع ہے بزرگوں دوستوں.
اس کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے جمنے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات کی تو گزارش اس مجمع سے، یہ پہلی مجلس ہے، ایک تو جمنا سیکھو، پرانوں کا مجمع ہے، جب یہ یہاں نہیں جمتا سمجھو یہ اپنے علاقے میں نہیں جمتا، اس کا ثبوت ہے، یہ اپنے علاقے میں کام نہیں کرتا۔ ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے یہاں آئے ایک علاقے میں، مستورات میں بیعت طے تھی حضرت کی، حضرت نے بیعت فرمائی، مستورات میں دعا کی اور باہر آ کے گاڑی میں بیٹھے تو ایک ساتھی حضرت کے پیچھے پڑ کر حضرت میرے گھر بھی چلو۔ حضرت نے فرمایا کیوں؟ بولے حضرت میرے یہاں بھی عورتیں جمع ہیں بیعت کے لیے۔ فرمایا یہاں کیوں نہیں لائے؟ نہیں، بولے حضرت ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، زبردستی حضرت کی گاڑی میں گھس گئے۔ حضرت فرمایا ایسا کرو میں اتر جاتا ہوں تم بیٹھ جاؤ۔ نہیں بولے حضرت آپ بھی بیٹھو میں بھی بیٹھتا ہوں۔ حضرت ایک عجیب بات کہی، کہنے لگے کام کرنے والوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا، پتہ چلتا ہے کام کرنے والے تمہارے گھر میں کھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے تم اپنی منوانے پر آتے ہو، تمہیں مانے کا جذبہ نہیں منوانے کا جذبہ ہے۔ بڑے اب بیماری فوراً پہچان لیتے تھے۔ تو پرانوں کا نہیں جمنا اس بات کی علامت ہے یہ اپنے مقام پر بھی نہیں جمتا، اور پرانا کا جمنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے مقام پر بھی کام میں جمتا ہے۔ اگر یہاں بات سنتا ہے سمجھو یہ اپنے مقام پر بھی بات سنتا ہے، اور یہاں بات نہیں سنتا سمجھو اپنے مقام پر بھی بات نہیں سنتا۔ اب جب سنے گا نہیں تو جا کر کرے گا کیا؟ اور بزرگوں ایک بات سمجھ لو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمارے لیے جو دن ہے وہ پہلا دن ہے کام کے اعتبار سے، ابھی ہم کو کام کی ہوا لگی بھی نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ سمجھو ہم تبلیغ میں پہلے دن، جب بھی آپ آؤ گے ایسا محسوس کرو گے پہلا دن ہے، آج تک میرے کو کچھ نہیں معلوم۔ کسی نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میں نے آپ کو اس زمانے میں دیکھا جب آپ علم الصیغہ پڑھتے تھے، ایک کتاب صرف کی گرامر کی، پر میں ابھی بھی وہی پڑھ رہا ہوں، میں یعنی میری پہلی کی کتاب ہے۔ نہ جاننے کے مزاج سے چلنا آدھا علم ہے، اور میں کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ معلوم ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نبی کہیں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا ہے اللہ کے نبی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ عالم کون ہے، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا میں۔ بس اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تم نے یہ کیسا کہہ دیا کہ میں؟ پھر جاؤ ہمارے ایک فلانے بندے کے پاس، یہ علامتیں ہیں، جا کر ملاقات کرو، ان کے ساتھ رہو۔ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت خضر سے جوڑی کر دی۔ حضرت خضر نے کہا میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے رہو، بولنا مت۔ تم نے بولا کہ تمہاری ہماری چھٹی۔ بولے ٹھیک ہے چلے۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا قال خرقت لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ چلے کشتی میں بیٹھے، اس نے دیکھا اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ حضرت خضر نے چلتے چلتے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ بولے کیا کرتے ہو؟ اس نے تم کو مفت بٹھایا اور تم اس کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہو۔ بولے تمہیں صبر نہیں معلوم پڑتا، پہلی بات ہوئی تھی نا۔ بولے پہلی غلطی ہے معاف کر دو، چلو۔ گئے آگے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑ کے مار ڈالا۔ الا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، سارے چھوٹے بچے کو مار ڈالا تم نے۔ فرمایا پھر ختم جاؤ۔ ارے نہیں، بولے غلطی ہو گئی اب بھی کریں۔ پھر چلے آگے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا مسافر ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاپ یضیفوہما، انکار کیا، ہم نہیں کھلائیں گے۔ اسی بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے اس کو کھڑا کر دیا۔ بولے کیسے آدمی ہو تم؟ ارے انہوں نے تم کو کھلایا نہیں، تم نے ان کا کام کر دیا۔ فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے میرے درمیان اب علیحدگی ہے۔ اللہ تم کو یہ بتلانا چاہتے تھے، تم کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں، اب تم کیا جانتے ہو؟ اس چیزیں دیکھی تم کو معلوم نہیں، ایسا کیوں ہوا؟
پر سنو، وہ جو کشتی تھی نا اچھی تھی. ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ اچھی کشتی دیتا تو لے لیتا. میں نے اس میں عیب لگا دیا، غریب کی کشتی بچ گئی. وہ بچے کو اس لیے مارا، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کے ماں باپ بڑے دیندار تھے، بچے کی محبت میں بے ایمان ہو جاتے. میں نے بچہ مار دیا، ان کا دین بچ گیا. اور تم نے وہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ کہ اس لیے دیوار کھڑی کر دی کہ اس کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والدین دیندار تھے، نیک لوگ تھے. دیوار گر جاتی، یتیموں کا خزانہ باہر آ جاتا، ضائع ہو جاتا. اب میں نے دیوار کھڑی کر دی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے اپنا حق لے لیں گے. میں نے خیر و بھلائی کے جذبے سے کیا. یہ جو بڑے بول ہیں اللہ کو بھی پسند نہیں آتے. کیا بات کہی تھی حنین میں صحابہ نے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہے ہیں تم کہتے ہو ہم بہت ہیں، دشمن کم ہیں، 4000 دشمن ہیں، 8000 12000 ہم ہیں، ہم تو نمٹ لیں گے ان سے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قدم اکھڑ گئے. ہم کچھ نہیں جانتے، اس عزائم سے بیٹھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم سیکھنے سمجھنے اور لینے کے ارادے سے آئے ہیں. اور میں کچھ جانتا رہی، ان کو کیا معلوم، میں جانتا ہوں ان کو نہیں معلوم، میں بہت جانکار آدمی ہوں. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کس کی گھنٹی ہے؟ اسی مزاج سے چلو ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم لینے کے ارادے سے آئے. تو آدمی لے کر جاتا. میری زندگی بننی چاہیے، میرے زندگی میں دین آنا چاہیے. یہ ارادے سے سنو گے تو اللہ دے گا. اس کے لیے ہر مجلس میں بیٹھنا، ہر ایک کی بات سننا. اور آدمی ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرے. ابھی آپ کو بار بار بولنے کو اچھا بھی نہیں لگتا، پرانوں کا مجمع ہے. کس کا مجمع ہے؟ آپ کو بھی برا لگتا ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، ہم پرانے، یہ لوگ جانتے نہیں ہمارے مقام کو. آؤ آؤ بولتے، پھر کیا جاؤ جاؤ بولنا؟ بولو بھائی، جاؤ تشریف لے جاؤ، ایسا بولنا پڑے گا پھر تو. یہ تو ایسا ہو کہ خود بیٹھے، خود آئے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے، یہ خود جمع ہو جائے گا. پرانوں کا مجمع ہے، اسے آؤ کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے. یہ خود چل کر آئے، یہ خود مجلسوں میں بیٹھے، یہ خود بات سنے. ہاں ایک انسان کی ضرورت ہے، اس سے کوئی نہ تو نہیں بولتا. آپ کو انسان کی ضرورت ہے. ایک آدمی کو پیشاب کا شدید تقاضا ہے، سردی ہے، بوڑھا آدمی بیچارہ چلا جائے. بوڑھا تو بیٹھا رہتا ہے، جوان ہی اٹھتا ہے. ہاں کون اٹھتا ہے؟ جوان اٹھتا ہے. بوڑھا بیچارہ برداشت کر لیتا ہے، گڑبڑ جوان کرتا ہے. جمنا ہی انسان کی ضرورت کو تو شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن معمولی معمولی باتیں آدمی کو اٹھا دے، یہ مناسب نہیں. اور یہ مجلسیں اس لیے میں نے شروع میں کہا، اس لیے شروع کی گئی کہ وہ باتیں جو نظام الدین کی 4 دیواری میں کہی جاتی ہے، سارا مجمع تو نہیں پہنچ پاتا. نظام الدین گنے چونے لوگ پہنچ پاتے، سال میں وہ بھی 2 سال میں ایک دفعہ 500-600 کا مجمع پہنچ جاتا ہے. باقی جو دوسرا مجمع ہزاروں کا ہے کام کرنے والوں کا، اس کے سامنے بھی تو صحیح بات آنی چاہیے. اس وقت آئے گی جب یہ سنے گا کہ بھئی اس وقت کیا کہا جا رہا، کیا ضرورت ہے کام کی، اسے لے، انشاءاللہ اسے کام آگے بڑھے گا، علاقہ ترقی کرے گا، اور علاقوں میں دین کی فضا بنے گی، بے دینی ختم ہوگی. اللہ زندگیوں میں دین کو داخل کرے گا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام زندگی بنانے کے لیے دیا ہے. ایک تو ہماری مجلسوں میں جمنے کی عادت، جمعوں کے بہت فائدہ ہے. ہمارے ایک بڑے میاں تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. 80 سال کی عمر تک اس شخص نے مسجد میں قدم نہیں رکھا. ایک دن بڑے مصیبت سے بمبئی کی تاجروں کی جماعت آئی تھی. میں نے کہا تم بھی تاجر ہو، چلو. بڑے مشکل سے یہاں کو لائے. بڑے میاں عشاء کی نماز میں لوگ سجدے میں گئے، بڈھا سجدے سے اٹھ کے بھاگا. تھوڑی دیر کہا میرے باپ کے جوتے کا. میں نے کہا میرے کو کیا، تیرے باپ کے جوتے کا ڈھونڈ. ایسا حال.
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا مالیگاؤں میں. میں گیا ملاقات کے لیے. کیوں آئے؟ اور دیکھو ایک بات سن لو میرے، پہلی سن لو. بولے کیا بات سننی؟ میں مولویوں کو اندر کے جیب میں رکھتا ہوں. بولے یہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک میرے کو بھی رکھ لو. تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا دیکھو حضرت کا اجتماع ہے. کہاں؟ مالیگاؤں میں. 3 دن کے لیے چلو تو مناسب ہے. کیا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی. اور میرے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا اس کو ہم کیا کریں، کوشش کرو سمجھنے کی، جمنے کی کوشش کرو. اچھا بولے میں چلوں گا 3 دن کے لیے. پھر وہ کھانے کا ڈبہ، وہ پان کی تو کیا بولتے ٹوکری چھوٹی سی، یعنی پوری دنیا بڈھا لے کے چلا. اب اس کو لینے کے لیے گئے. پیسنجر چلتا تھا پونا سے. اس زمانے میں کیا گاڑیوں کا کوئی انتظام تو تھا نہیں. 1-2 بوگی کر لی تھی منمار تک. 2:30 بجے چھوٹتے، 3 بجے چھوٹتی تھی اس زمانے میں. پیسنجر بمبئی سے آتی تھی. اب ہم لوگوں نے ٹکٹ لے لی تھی، بوگی کر لی تھی. میں نے کہا چلو بڑی میاں گاڑی کو صرف آدھا گھنٹہ باقی، گاڑی آنے والی ہوگی. آتا ہوں. ڈبہ بھر کے لیا اور سب پان کا انتظام کیا. اب بھائی سے گلے مل کے رو رہا، بیٹے سے گلے مل کے رو رہا. میں نے کہا اے اللہ یہ مرے گا تو بڈھا کیسا مرے گا سمجھ میں نہیں آتا. گھر سے نکلنے کو تیار نہیں. بیٹے کے گلے لگ کے رو رہا. ارے میں نے کہا نکلو جلدی کرو، گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہوگا. میں تم کو چھوڑ کے جاؤں گا نہیں تو میں تم کو کاٹنے کو لے جا رہے. بڈھا اتنا رو رہا گھر کے اندر. بڈھا نکلا بڑے مشکل سے نکلا اور ایک کمال کیا اس بڈھے نے. بیٹے سے کہہ دے میرے کو کھانا یہاں لا کے کھلا دے، چائے یہاں پلا دے، میں باہر نہیں جاؤں گا مجلس سے. تمام مجلسوں میں بڈھا جمع رہا. دوسری دن اتوار کے دن میرے کو کہا حضرت سے ملاقات کراؤ گے؟ دیکھ لو بھائی ہو جائے تو ہو جائے. اور تو معاملہ بڑا مشکل ہے، قوم مانتی نہیں کسی کا. ایک مولوی صاحب کو مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ امامہ پہنایا کہ جانے میں آسانی ہو. دوسرے مولوی صاحب کو اور ان کے آگے پیچھے 8-10 آدمی رکھے. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے کیا کہ لوگ کم سے کم ان سے مسافہ کریں، حضرت تخت پر پہنچ جائے. ارے قوم کہاں مانتی. لوگوں نے وہ مولوی صاحب کو جبے قمبے سمیت اٹھا کے پھینک دیا اور قوم حضرت پر ٹوٹی. کا معاملہ تو ایسا چل رہا. بولے دیکھو ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا. چلو اب گئے. حضرت بیعت کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے. بیٹھ جا کیا ہو رہا. میں نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ دیکھو کیا ہو رہا، تم بھی کر لینا. پھر حضرت نے بیعت سے پہلے تھوڑی بات چیت کی ہے. اس کے بعد میں وہ رسیاں پھیلا دی. بھائی پکڑ لو اسے. بولے میں بھی پکڑوں. میں نے کہا پکڑ لیا. بڈھے نے پکڑ لیا. اور اللہ والوں کا تعلق بڑا کام آتا ہے، نسبت بڑی کام آتی ہے. یہ کام کا تعلق بہت زبردست ہے. اللہ کرے ہمارے ہاتھ سے اس کی رسی نہ چھوٹے. حضرت نے بیعت کی، پھر دعا کی، پھر اٹھ کے چلے گئے. اور بڈھا روتے 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 زمین پر لوٹ گیا. بڑے مشکل سے اٹھایا. بڑے میاں کی بیٹوں نے ناک صاف کی، پانی پلایا. میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہ 80 سال کی زندگیوں کے بدعمالیاں سانپ بچھو بن کے ڈس رہی. اب میری عمر 80 سال کی ہو گئی. موت کب آئے گی بھروسہ تھوڑی. مر جاؤں گا میرا کیا ہوگا. میری 80 سال کی عمر ہے. لیکن اللہ تعالی نیتوں پر راستے کھولتے ہیں. بڑے میں نے حج بھی کیا اور پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑودہ کے اجتماع میں بھی آئے. 1968 کی بات. حضرت جی کا انتقال ہوا. ہمارے دوسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے میاں گئے، واپس آئے. منگل کے دن قرآن شریف پڑھتا تھا بڈھا. 28 پارے ہو گئے تھے بڈھے کے. منگل کے دن 28 پارے یا بدھ کے دن پڑھے. اور پڑھانے والے سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ابھی گھر جاتا ہوں، کل زندگی باقی رہی تو 28 پورے کر لوں گا. اس عمر میں 90 سال کی عمر میں. اور دوسرے دن بڑے میاں کا جنازہ پہنچا. جبکہ جماعتیں کام کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی، بڑے میاں کا جنازہ آ گیا. لیکن بڈھا لے کے گیا کچھ نہ کچھ. جمنا یہ خیر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، گرے پڑے کو بھی قبول کر لیتا. ایک تو جمنا سے کرو. جمو گے نا بھائی کہ بھاگو گے ادھر ادھر. ارے بولو نا اے عبدل چل چائے پینے کے واسطے. چل عبدل چائے پینے کے واسطے نہیں.
یہاں جمنا. دوسرے ایک دوسرے کی تشکیل کرنا، بات سمجھانا، یہ کمائی سمجھو اپنی. یہ مجمع کس کا ہے؟ تشکیل کا. کمائی اپنی. دیکھو یہ پنڈال ہے، یہ ایک زبردست کمائی کا میدان ہے، اس کو معمولی مت سمجھو. دنیا بھر کی کمائی کر سکتے ہو آپ. ہر ایک آدمی کی آپ نے ذہن بنایا، تشکیل کی، اسے آمادہ کیا، کھڑا کر دیا اس کو. اس نے کہا لکھو بھائی میرے 4 مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا. اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھو، اس مجمع میں چلے کی تشکیل مت کرنا سوائے 4 مہینے کی. کتنوں کی تشکیل کرنا؟ 4 مہینے کی. یوں سمجھو 40 دن کی بات کرنا یہاں سب سے بڑا گناہ ہے. 40 دن کی بات ہی مت کرو. کون سی بات کرو گے؟ کرو گے نا ڈٹ کے؟ ڈرو گے تو نہیں؟ یہ تو گھبرا کیوں بول رہے؟ نہیں، ارے کرو گے نا تشکیل 4 مہینے کی ڈٹ کے. ہاں. اور دیکھو خذوا بالموت حتی یرضی بالحمى، موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے. موت کا ڈر دکھاؤ تو بخار پہ راضی ہو جاتا ہے. ارے بھائی مرنا ہے کہ نہیں ہم کو؟ ارے بولو نا. کوئی آئے گا 4 مہینے کے بعد واپس؟ ارے تو 4 مہینے یوں نکل جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا 4 مہینے کیسے نکلتے ہیں. یوں جھٹکے میں نکل جائیں گے 4 مہینے. آمادہ کرو، تیار کرو، اور مجھے ترغیب دو، بات سمجھاؤ، مسائل کا حل سمجھاؤ اس کو. یہ کمائی سمجھو اپنی. ہم نے تشکیل کی، وہ کھڑا ہو گیا، اپنے بستی کا، اپنے علاقے کا چودھری تھا، ذمہ دار تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، گھر کا ذمہ دار تھا. وہ کھڑا نہیں ہوا، اس نے پورے خاندان کو کھڑا کر دیا. کمائی ہوئی نہیں. وہ لوگ خالی نماز تھوڑی پڑھیں گے. ارے ان کے گھر میں ماحول بنے گا، نماز زندہ ہوگی، تعلیم زندہ ہوگی، تسبیح تلاوت کا رواج زندہ ہوگا، زکوٰۃ دینے کا رواج زندہ ہوگا، حج زندہ ہوگا، گھر کا ماحول بنے گا، گھر کی فضائیں بنے گی اعمال کی لائن سے. یہ کمائی ہے اپنی. یہاں ایک مرتبہ پربھنی میں پرانوں کا جوڑ تھا. ہم لوگ رات کی بس سے آئے، فجر کی بات کی مجلس تھی. ایک آدمی کہاں سے آیا واللہ اعلم، میں بھی نہیں جانتا. وہ آیا، بولے 10 منٹ میرے کو دو بات کرنے کے لیے. وہ امی صاحب کہنے مولوی صاحب آپ جانتے؟ میں بھی نہیں جانتا. تم جانتے؟ بولے میں بھی نہیں جانتا. بھائی کوئی جانتا ہے اس کو؟ بولے نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا ہم میں سے. یہ ہے کون؟ کہاں کا؟ بولے فلانی بستی کا آیا، انجینئر کہتا اپنے آپ. اس نے اپنی تبلیغ میں لگنے کی تاریخ سنائی کہ میں صحیح آدمی، گھومنے پھرنے والا. ایک مرتبہ منمار کے قریب ایک بستی میں اجتماع تھا، بہت پرانی بات، اجتماع تھا. اجتماع میں ہم لوگ گئے تو وہاں پر اسٹیشن پر یہ بیٹھا تھا گاڑی کے انتظار میں. اس زمانے میں منمار سے ایک امرتسر ایکسپریس 4 ساڑھے 4 بجے چلتی تھی، اور شام کو 9 بجے پنجاب بس. دلی کی یہ 2 گاڑیاں. پنجاب میں تو کیا جگہ ملتی، میں امرتسر کے انتظار میں بیٹھا تھا. آئے تبلیغ والے، السلام علیکم. بولے کیا ہے؟ بولے یہاں اجتماع ہو رہا پیچھے. اجتماع کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے اجتماع ہوتا ہے، چلو تمہیں پتہ چلے گا. بولے لے گئے، میرے کو پکڑ گئے. میں نے کہا میری رات دن بھر بیٹھنے سے بہتر یہ کہ جاؤں. کیسا اجتماع ذرا دیکھو تو صحیح. اور بولے تبلیغ والے بہت شانے ہوتے. انہوں نے میرے کو آگے بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ بے وقوف وہ ہوتا ہے خود آگے بیٹھتا، نئے کو پیچھے بٹھاتا. اور شانہ کون سا ہوتا ہے؟ خود پیچھے بیٹھتا اور نئے کو آگے کرتا. شانہ وہ ہے کام کرنے والا، پیچھے سے بھاگ جاتا. اب بات چلی، بولو بھائی بولو. اس زمانے میں کون 4 مہینے دیتا تھا؟ بولے 4 مہینے کی جماعت بنی ہے. اور بولے تم نے بات کی اور میری پکڑ کے جا، تو بھی 4 مہینے پیدل. کہاں جانے کا؟ بولے جماعت میں. جماعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے ساتھ چل، تجھے پتہ چلے گا. بولے میرا ٹکٹ وکٹ کہاں گیا پتہ نہیں. تبلیغ والوں نے لگا دیا پیدل جماعت منمار سے دلی. اب میں بھی گھومنے پھرنے والا آدمی تھا، لگ گیا ان کے ساتھ، بس زندگی بن گئی میری کمائی ہوگی. اور بولے 27 سال ہو گئے اس واقعے کو. کیا بولتا؟ میں ابھی تک لگا ہوا ہوں تبلیغ کے اندر. تو یہ کمائی اپنی کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے میں کتنے پیسے لگتے؟ ارے بولو نا. تشکیل میں تمہارے یہاں پیسے لگتے کیا؟ نہیں، بغیر پیسے کی تشکیل ہوتی. اب جو پیسے لگتے ہیں وہ ہمارے تمہارے گاڑی میں بیٹھنے کے لگتے ہیں، چائے پینے کے لگتے ہیں، کھانا کھانے کے لگتے ہیں. تبلیغ چائے پیتی کیا کہ بھائی؟ ارے بولو نا. تبلیغ کھانا کھاتی کہ تبلیغ حلوہ کھاتی؟
وہ تو ہم کھاتے ہیں. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.